بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أشجع المتين حبيب إله العالمين المقاتب فتاها وياسين أبي القاسم محمد وآلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. ولعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن كتابه وقوله الحق فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. صلوات جمہور. بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا اپنے کلام بلاغت نظام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے اچھی طرح، وہ عزروہ، عزت بھی کی ان کی جن پر ایمان لائے، وہ نصروہ، نصرت بھی کی اس کی جس کی عزت تم نے کی، ایمان بھی لائے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی بھی کی اس نور کی جو ساتھ آیا. کامیاب تم ہو، کامیاب تم ہو. فلاح تمہارے لیے ہے، دنیا میں فلاح، آخرت میں فلاح. یہ ہے وہ آیہ کریمہ جس کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے آج 10ویں مجلس ہے. آپ حضرات کا شکریہ، زحمتیں کی، اور سفر ہمارا ناتمام ہے. جہاں آخری منزل پر یہ کہا گیا ہے کہ پیروی کرو نور کی، کئی مقامات پر اس لفظ نور کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا کہ اس نور کی پیروی کرو جو ساتھ آیا. یعنی ایک نور کا ذکر نہیں ہے، دو نور ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. اس نور کی پیروی کرو جو ساتھ آیا. تو جس کے ساتھ آیا کیا وہ نور نہیں ہے؟ آنے والے جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہ پیروی کرو جو ان کے ساتھ نور آیا ہے، تو یہ بھی نور وہ بھی نور ہے. کل میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ فرمایا حضور اکرم سرکار دو عالم نے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے. اس کے بعد مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل میں تھے. یعنی قبل خلقت آدم جہاں یہ نبی کی حیثیت سے تھے وہاں یہ ولی کی حیثیت سے تھے. تو یہ بھی نور اور وہ بھی نور ہیں، دونوں نور ہیں. جب تھے پہلے بنایا ہے تو غرض ہوگی، بھیجا بعد نے بنایا پہلے، تو جس وقت بھیجا اس وقت بنا سکتا تھا. پہلے بھیجنے کا، پہلے بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھتے رہو کارکردگی کو. تو رسول دائرہ انوار میں ہر نبی کی کارکردگی کو دیکھتے رہے شاہد بن کر. یہ دیکھتے رہے شاہد بن کر، اور علی نصرت کرتے رہے مجاہد بن کر. وہ شاہد بن کر دیکھتے رہے، یہ مجاہد بن کر نصرت کرتے رہے. اور اس کے بعد کی منزل یہ کہ جس دور کو جتنی روشنی کی ضرورت تھی اتنی روشنی یہ تقسیم کرتے گئے. ظاہر ہے کہ دور جو کچھ ہوگا زمانے میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے. اس سے یوں سمجھیے کہ ایک دور وہ گزرا کہ جہاں انسان پتھر کو پتھر سے رگڑ کے روشنی پیدا کیا کرتا تھا. اب جو ترقی ہوئی تو مشعل کی روشنی آئی، اس سے ترقی ہوئی چراغ آیا، پھر ترقی ہوئی شمع آئی، اور ترقی ہوئی پیٹرومس، کیا کہتے ہیں، مینٹل پیٹرومس، جس میں گیس بھری جاتی، یہاں تک آئے. اور ترقی ہوئی برق، بجلی کا وجود. اب جب بجلی کا وجود ہوا بلب روشن ہوئے. ہم نے تو دیکھا ہے یہ تو خود کہ بچپن میں صرف بلب دکھتے تھے چھوٹے چھوٹے. پھر ترقی ہوئی ٹیوب آئے، اور ترقی ہوئی مرکیوری، اور نہ جانے آج کتنی روشنیوں کے اسباب پیدا ہو گئے. تو جس دور کو جتنی روشنی کی ضرورت تھی اس دور کے لیے وہی روشنی کافی تھی. تو پہلے انسان پتھر کو پتھر سے رگڑ کے روشنی پیدا کرتا تھا، یہ دور آدم. اس دور کے لیے اتنی روشنی کافی تھی. پھر مشعل آئی، چراغ، دور نوح ہے. اس دور میں مشعل کی روشنی کافی تھی، چراغ کی روشنی کافی تھی. اس کے بعد ہیں جناب ابراہیم. اب یہاں روشنی ترقی کر گئی، ترقی کر گئی، منٹل ہے، پیٹرومس ہے، اور روشنی ترقی ہو رہی ہے. موسیٰ ہے، برق، بجلی، تجلی بھی ہے، تجلی بھی ہے. تو یہاں برق آ گئی، بجلی آ گئی، اور ترقی ہوئی، اور ترقی ہوئی. برق اور بجلی کے بعد ٹیوب روشن ہوئے، مرکیوری آ گئی. یہ سب کچھ آیا. آخری منزل آئی تو آفتاب رسالت طلوع ہوا. جب آفتاب رسالت طلوع ہوا تو ساری روشنیاں مان پڑ گئی، ساری روشنیاں مان پڑ گئیں. جناب میر نے کہا ہے کہ وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور یہ کہ روشنی تقسیم کر کے آئے. ان کے آفتاب کو دیکھا تو یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی آفتاب آیا. آفتاب آیا، آفتاب کے بعد آفتاب، آفتاب کے بعد آفتاب، آفتاب کے بعد آفتاب. کتنے آفتاب آتے رہے. علامہ ناصر زید پوری نے ایسے موقع پر ایک شعر کہا
کہ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔ تو وہ بھی آفتاب، یہ بھی آفتاب، وہ آفتاب رسالت، یہ آفتاب امامت ہے۔ اب آفتاب چمکتے گئے، ایسے چمکتے گئے کہ رحمت محمدیہ کا آفتاب، جلال حیدریہ کا آفتاب، حلم حسنیہ کا آفتاب، شجاعت حسینیہ کا آفتاب، عبادت سجادیہ کا آفتاب، معاصر باقریہ کا آفتاب، آثار جعفریہ کا آفتاب، علوم کاظمیہ کا آفتاب، اور پھر ایک حجج رضویہ کا آفتاب، جود تقویہ کا آفتاب، نقاوت نقویہ کا آفتاب، حیبت عسکریہ کا آفتاب، اور غیبت الہیہ کا آفتاب۔ غیبت ہے، پردہ ہے، مگر آفتاب کی روشنی ہے۔ ایک آفتاب پس سے آفتاب آتا جا رہا ہے۔ اس طرح سے وہ بھی آفتاب، یہ بھی آفتاب، روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ نے تقسیم کر کے بھیجا تو زمانہ سمجھ نہ سکا، جب ملے تو پتا چلا کہ روشنی کتنی ہے۔ یہ فقط لفاظی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک روز جبرائیل آئے، آتے ہی رہتے تھے، بات تحفہ درود و سلام، یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک دور تھا جناب آدم سے 70,000 یا 70 لاکھ روایت کے الفاظ ہیں، پہلے ایک نور چمکتا تھا جس کو دیکھ کر ہم عبادت کیا کرتے تھے، مدت ہو گئی وہ نور نظر نہیں آتا، کا توقف کرو، رکو، ٹھہرو۔ کوئی دیر نہیں گزری تھی، دروازہ کھلا، علی نظر آئے۔ جیسے علی نظر آئے کہا علی نزدیک آؤ، آئے اور نزدیک آؤ، اور نزدیک آؤ۔ بہت قریب آ گئے تو اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے مس کر لی۔ جیسے ہی دو پیشانیاں ملی، ایسا معلوم کہ طور پر تجلی ہوئی۔ دو پیشانیاں ملی، بس طور پر تجلی ہوئی، ایسے کہ جبرائیل سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے پکارنے لگے کہ سبوح قدوس ربی یا رب الملائکۃ والروح، کہ بے شک یقیناً یا رسول اللہ یہ وہی نور تھا جس کو ہم دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا خدامت کتنی ہے، عظمت و خدامت یہ ہے۔ تو میں ایک نئے رخ پر آج گفتگو کو موڑنا چاہتا ہوں کہ سر تا سر یہ ذوات مقدسہ انوار الہیہ تھے، انوار الہیہ کا پیکر تھے۔ اس میں جسم کے کسی حصے کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہاتھ نورانی ہے، یہ مادی ہے، انگلیاں نورانی ہیں، ہتھیلی مادی ہے، یا ہتھیلی نورانی ہے، بازو مادی ہے، نہیں، پورا پیکر نور ہی نور ہے۔ سر سے لے کر پا تک مرکز نور، محور نور، سر چشمہ نور، نور مجرد، نور علی نور، ساری چیزیں نور، مگر ایک خاص منزل یہ ہے کہ نور کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک سیرت ہوتی ہے۔ بہت توجہ، نور کی ایک سیرت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے۔ تو علی بھی نور، رسول بھی نور۔ میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، میں کیا کروں اگر رسول کے سارے اعضاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہوں کہ آنکھوں کی صورت یہ تھی، آنکھوں کی سیرت یہ تھی، کان کی صورت یہ، کان کی سیرت یہ، پھر مولا کائنات تک پہنچوں تو وقت کا دائرہ اتنا تنگ ہے کہ گفتگو میں اضافہ ممکن نہیں۔ لیکن ہے ایک حقیقت یہ کہ وقت کا دائرہ تنگ ہے، ذکر ان کا ہے جو وقت کے دائرے میں نہیں آتے، وقت خود ان کے حکم کا تابع ہے، وقت ان کے حکم کا تابع ہے۔ تو سر تا سر نور تھے۔ تب آپ دیکھیں علی کی آنکھیں، اس کی ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ صورت یہ کہ بڑی حسین آنکھیں ہیں، خوبصورت آنکھیں ہیں۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت بصارت ہے، سیرت نگاہ ہے، سیرت نظر ہے۔ ہر نظر علی نظر جیسی نہیں، ہر نظر محدود ہے، علی کی نظر لامحدود ہے۔
وہ آنکھوں کی صورت ہے، یہ آنکھوں کی سیرت ہے۔ پوچھا مولا سے کسی نے کہ آپ نے خدا کو دیکھا جو اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کہاں دیکھا ہے؟ ظاہری نگاہوں سے نہیں، نور قلب سے دیکھا ہے۔ یعنی یہ واضح کر دیا کہ نور قلب سے یہ دیکھا کرتے تھے۔ دنیا والے صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، علی قلب کے لحاظ سے بھی دیکھا کرتے ہیں۔ یہ نگاہ علی ہے کہ جو نور قلب سے دیکھا کرتے ہیں، اور پھر زمانوں میں دیکھتے ہیں، ادوار میں دیکھتے ہیں۔ نظر کی وسعت دیکھیے، اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ایک روز مجمع عام میں ایک شخص آ کر پوچھ رہا، یا علی آپ تو بہت دعوے کرتے ہیں خطبوں میں، بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ کہا رکو، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، غور سے پوچھنے والے کو دیکھا، کہا تم جبرائیل ہو۔ پیکر بشری میں آ کے خود جبرائیل پوچھ رہے ہیں، جانتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھانا ہے۔ پیکر بشری میں دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر نیچے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایک ملک کس کس روپ میں آ سکتا ہے؟ ملک انسان کے روپ میں آ سکتا ہے، ملک جنوں کے روپ میں آ سکتا ہے، ملک حیوانوں کے روپ میں آ سکتا ہے، ملک اشجار کے روپ میں آ سکتا ہے، ملک پہاڑ کے روپ میں آ سکتا ہے، ملک درختوں کے روپ میں آ سکتا ہے، ملک سمندری مخلوق کے روپ میں آ سکتا ہے۔ علی نے دائیں دیکھا تو دائیں دیکھا تو کیا کیا دیکھا؟ زمین کے سارے انسانوں کو دیکھا، زمین کے سارے انسانوں کو دیکھا، حیوانوں کو دیکھا، جنوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، سمندروں کی مخلوق کو دیکھا۔ بائیں دیکھا تو انسانوں کو دیکھا، جنوں کو دیکھا، حیوانوں کو دیکھا، اوپر دیکھا بزم سماوات و ملکوت میں، ہر طرف دیکھنے کے بعد کہتے تم جبرائیل ہو۔ ایک نگاہ اتنی کہ ساری مخلوقات کو دیکھ لیا اور دیکھتے رہے، دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ تو آنکھوں کی ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ کان، اس کی بھی ایک صورت ہے، اس کی بھی ایک سیرت ہے۔ صورت کیا ہے سب آپ جانتے ہیں، سیرت کیا ہے؟ ساری مخلوق کی آوازیں علی سنتے ہیں، وہ آواز سنتے ہیں جو دوسرے نہیں سن سکتے، دوسرے نہیں سن سکتے۔ اس کی مثال یہ شب ہجرت بستر پہ ہیں، بستر رسول پر علی ہیں، سرحانے ایک ملک کھڑا ہوا، پینتی کھڑا ہوا دائیں اور بائیں، اور ملک کیا کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر؟ بقن بقن لکا یا ابن ابی طالب۔ یہ بقن ملک کہہ رہا ہے، الہی بقن ہے، سیاسی نہیں، الہی بقن ہے۔ اب ملا آواز سے، کہنے والا کون ہے یہ دیکھو، تو یہ بقن بقن کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، قصیدہ کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ کہہ رہا ملائکہ سے، دیکھا تم نے، ہے تم میں کوئی جو ایک بھائی کے لیے اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے؟ سب نے کہا کوئی نہیں ہے۔ ادھر یہ تعریف کر رہے ہیں۔ سوال اتنا میں کہنا کیا چاہتا ہوں، علی نے کہا کہ کسی رات ایسی نیند نہیں آئی جیسے شب ہجرت کو میں سویا۔ تو اب یہ سنا رہے ہیں کس کو؟ کیا سوئے ہوئے کو بھی سناتے ہیں؟ خدا را پہنچی اس مقام پر، سوئے ہوئے کو سناتے ہیں، تو پتا چلا علی سوتے ہیں تب بھی سنتے ہیں۔ ہر سماعت ایسی نہیں ہے، علی کی سماعت ہے جو سوتے ہوئے سنتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا علی حاضر، علی ناظر، ہر حال میں سنتے ہیں۔ ارے دنیا والے یا دنیا کے حکومتیں یا حکومتیں چلانے والے رات ہو تو اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، ایک در علی ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ایک در علی ہے جو کھلا رہتا ہے۔ پکارو پکارو، اور پھر پکارا کیا نہیں ہے، یہ تو سامنے کی باتیں ہیں۔ کس نے علی کو نہیں پکارا ہے؟ آدم نے پکارا یا علی، نوح نے پکارا یا علی، ابراہیم نے پکارا یا علی،
موسیٰ نے پکارا یا علی، عیسیٰ نے پکارا یا علی، داؤد نے پکارا یا علی، سلیمان نے پکارا یا علی، یعقوب نے پکارا یا علی، یوسف نے پکارا یا علی، زکریا نے پکارا یا علی، یحییٰ نے پکارا یا علی، اور محمد نے پکارا ناد علی۔ تو سب نے پکارا، آدم نے پکارا علی نے سنا، نوح نے پکارا علی نے سنا، ابراہیم نے پکارا علی نے سنا، موسیٰ نے پکارا علی نے سنا، عیسیٰ نے پکارا علی نے سنا، حضور نے پکارا علی نے سنا۔ کبھی بے اختیار یا علی کہہ کے بتاؤ، دیکھو علی آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کبھی پکار کے تو دیکھو، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ علی کو بلاؤ۔ خدا کی قسم علی آتے ہیں، اگر آپ کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں تو یہ آپ کی آنکھوں کا قصور ہے، علی کا قصور نہیں ہے۔ ایک صلوات ہے محمد علیہ وسلم۔ تو آنکھوں کی ایک صورت ہے اور سیرت ہے، ہاتھ ہیں، ہاتھ کی ایک صورت ہے، ہاتھ کی ایک سیرت ہے۔ کیا بیان کر سکوں اس ہاتھ کی سیرت کو؟ ہاتھ تو ہیں خوبصورت، سیرت کیا میں بیان کر سکوں؟ ارے جب قیدی علی نے ام بقوت ربانیہ، میں نے اللہ کی قوت سے اکھاڑا ہے در خیبر کو، تو اللہ کی قوت علی کی قوت میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی قوت اور علی کی قوت میں فرق نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا، مختصر نظر ہے ہماری، ہم نے دیکھا کہ اشارہ کیا تو آفتاب پلٹ گیا۔ ارے سنتے آئے، سنتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ ہاتھ کا اشارہ نہیں ہے، انگلی کا اشارہ ہے، انگلی کے اشارے سے آفتاب پلٹا۔ پڑھے لکھے میرے بھائی موجود ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ آفتاب ساکن ہے، حرکت نہیں کرتا، آفتاب حرکت نہیں کرتا، ساکن ہے۔ ایک نظام شمسی ہے جو آفتاب کے گرد ہے، یہ حرکت میں ہے۔ اسی نظام شمسی سے دور بنتے ہیں، اسی نظام شمسی سے صدیاں بنتی ہیں، زمانے بنتے ہیں، عصر بنتے ہیں، اسی نظام شمسی سے وقت بنتا ہے، اسی نظام شمسی سے سال بنتے ہیں، اسی نظام شمسی سے مہینے بنتے ہیں، اسی نظام شمسی سے دن بنتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، وقت سے شریعت ہے، اسی نظام شمسی سے شریعت بنتی ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ۔ اب بتاؤ علی کی ایک انگلی میں کتنی قوت ہے، کیا سیرت ہے کہ علی نے اشارہ کیا تو آفتاب نہیں، آفتاب ہی نہیں، نظام شمسی پلٹا، دور پلٹے، زمانے پلٹے، عصر پلٹے، سال پلٹے، صدیاں پلٹے، مہینے پلٹے، ہفتے پلٹے، دن پلٹے، وقت پلٹا، شریعت پلٹی، نمازیں پلٹی۔ ارے علی کے مقابل کبھی نماز کو نہ لانا، علی کے مقابل کبھی نہ لانا۔ جو نہیں کہنا چاہتا تھا، چونکہ یہاں آ گئی ایسی بات، اس لیے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ہیں، چھوڑیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار علی نے نماز قضا کی تھی، ایک بار علی نے نماز قضا کی، معاذ اللہ، معاذ اللہ، خاکم بدہن، خدا کی لعنت اس پر جو یہ کہے کہ قضا ہوئی، اس لیے کہ یاد رکھیے قضا خطا ہے، قضا خطا ہے، اور جہاں خطا ہے وہ امامت نہیں ہے، جہاں قضا ہے، خطا ہے، خطا ہے تو امامت نہیں ہے۔ مگر حل کیسے ہو؟ خیبر سے واپسی کے موقع پر علی کے زانوں پر نبی سر رکھ کر سو رہے تھے۔ پہلے تو مدحت کو جی چاہتا ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ خیبر کا تکیہ، ہجرت کا بچھونا، تطہیر کی چادر۔ تو یہ سو رہے ہیں، اٹھے رسول، پوچھا یا علی نماز پڑھ لی؟ یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، جگانا مناسب نہیں سمجھا، آفتاب غروب ہو گیا۔ اب یہ الزام لگا رہے ہیں غروب ہو گیا، تو نماز قضا ہوئی،
میں نے وہاں بھی جواب دیا جس کو یہاں دوہرا رہا ہوں کہ اگر خضا کی نماز علی نے تو یہ بتاؤ کسی روایت کا سہارا لے کر، سچی نہیں جھوٹی ہی روایت کا سہارا لو، کسی جھوٹے مفسر کی بے ساکی پر آ جاؤ، جو چاہ سکتے ہو کرو، کر کے یہ روایت بتاؤ مجھے کہ علی نے بعد میں جو نماز ادا کی اس میں نیت یہ کی ہو کہ خضا نماز پڑھتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ، کہیں نہیں ملے گا، بلکہ قیامت تک بات کو رہ جانا ہے، اس لیے اس واقعے کو وجود میں لا کر ہم تک پہنچا دیا، ورنہ کیا نبی کی نیند، میں نے ابھی کہا ہے کہ علی سوتے ہوئے سنتے ہیں تو کیا نبی نہیں سنتے؟ نبی جانتے ہیں بات کو ہم تک پہنچانا ہے، سو گئے اور سو کر اٹھنے کے بعد پوچھا کہ نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں آپ سو رہے تھے، بات ہم تک پہنچانا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو آفتاب پلٹ سکتا ہے، امام کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے علی 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 اللہ سلامت رکھے ان احساسات کو، ان جذبات کو، انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہی میرے مولا زندگی کو پروان چڑھائیں گے، ترقی دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نظر کی بھی ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے۔ مختصراً اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو خدا کی قسم صورت اور سیرت کا یہ ایسا سلسلہ، صبح ہو جائے بات تمام نہ ہو، صبح ہو جائے بات تمام نہ ہو۔ علی کے قدموں کی بھی ایک صورت ہے اور ایک سیرت ہے۔ صورت تو دیکھ رہے ہیں قدم کیسے تھے، جانتے ہیں، سیرت کیا ہے؟ اگر قدم علی کی سیرت کو دیکھنا ہو، زمین پر نہ دیکھو، زمین پر نہ دیکھو، آسمان اول پر نہ دیکھو، آسمان دوم پر نہ دیکھو، آسمان سوم پر نہ دیکھو، آسمان چہارم پر نہ دیکھو، آسمان پنجم پر نہ دیکھو، آسمان ششم پر نہ دیکھو، آسمان ساتویں آسمان پر دیکھو، جہاں عرش ہے، جہاں عرش ہے وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، نبی ملیں گے، نبی کے قدم، عرش پر نبی کے ہیں قدم۔ ارے نہ کہو کہ عرش پر نبی کے قدم ہیں، بلکہ یہ کہو کہ عرش زیر قدم نبی آیا، عرش زیر قدم نبی آیا، قدم پر نگاہ رہے، اٹھاؤ نظر مگر آہستہ آہستہ، مقام بلند ہے، نگاہ بلند چاہیے، آہستہ آہستہ نگاہ کو بلند کرو، نظر کو اٹھاؤ، سینے تک آؤ، سینے تک آؤ، نگاہ جھکی ہوئی نظر بلند، نگاہ بلند نظر جھکی ہوئی، سینے پر آؤ قرآن ملے گا، سینے تک آؤ قرآن ملے گا، پھر آہستہ سے نظر اٹھاؤ دوش ملے گا۔ اب غور سے دیکھو، اگر آنکھوں میں دم ہے علی کے قدم ملیں گے۔ تو یہ ہے قدموں کی سیرت کہ جہاں نبی کا دوش ہے عرش پر، وہاں قدم نظر آئیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ عرش پر قدم نہیں آئے، عرش زیر قدم آیا۔ ارے عرش تھا، نبی نے قدم رکھا تو عرش کو عرش مولا بنا دیا۔ نانا ہو تو ایسا، نواسا ہو تو ایسا، مصائب نہیں ہے بھی، نانا ہو تو ایسا، نواسا ہو تو ایسا۔ کربلا تھا، قدم رکھا تو کربلا کو کربلا مولا بنا دیا۔ نبی نے قدم رکھا تو عرش پر قدم رکھا تو عرش اعلیٰ بھی بنا دیا، اور پھر زمین مدینہ پر قدم رکھا، زمین مکہ پر قدم رکھا تو مکے کو مکہ مکرمہ بنا دیا۔ پہلے صرف مکہ تھا، قدم رکھا تو مکرم ہو گیا۔ اس کے بعد ارض مدینہ پر قدم رکھا، اس کو منورہ بنا دیا، اس کو منورہ بنا دیا۔ کیا کہوں، کیا بیان کر سکتا ہوں؟ یہ ایک لفظ دو موقعوں پر استعمال ہوتے۔ مکے کی زمین پر قدم رکھا، مکرمہ بنا دیا، یعنی مکرم۔ دوسرا لفظ یہی کہاں استعمال ہوا؟ کرم اللہ، یا مکہ یا علی،
مکے کی زمین پر کعبہ اور کعبے میں پیدا ہونے والا میرا مولا. کعبہ پہلا مکان، علی پہلا مولود. کعبہ پہلا مکان، علی پہلا امام. کعبے سے پہلے کوئی مکان نہیں، علی سے پہلے کوئی امام نہیں. علی سے پہلے کوئی امام نہیں. ارے کعبہ مصلی کے آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں. اگر مصلی کے پیچھے کعبہ ہو جائے تو سجدہ حرام ہے. سجدہ حرام ہے. نہ کہو کبھی کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. علی ہے کعبہ. نبی نے کہا علی مثل کعبہ. تو اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو کعبے کے آگے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا. علی مثل کعبہ ہیں. اور یہ بھی یاد رہے، کعبہ جو جہاں ہے حرکت نہیں کرے گا. مصلی جائے گا کعبے تک، کعبہ کسی مصلی کے پاس نہیں جائے گا. اس لیے علی کہیں نہیں گئے. علی کہیں نہیں گئے. دنیا آئی علی کے در پر، حکومت آئی علی کے در پر. یہ کہتی بھی آئی کہ نہ ہوتے تم تو ہم ہلاک ہو جاتے. سب آئے علی کے در پر. علی کہیں نہیں گئے. حکومت والے آئے، اقتدار والے آئے، سلطنت والے آئے، سب آئے. علی کہیں نہیں گئے، نہیں جاتے. مگر یہ ہے کہ ایسے علی کہتے ہیں محبت ہو، اعجاز محبت علی ہے کہ سراہنے آ جاتے ہیں. سرہانے آتے ہیں، نہ گھبرا. یہ کہتے ہوئے آتے ہیں نہ گھبرا، علی آ گیا. ایک صلوات ہے محمد والے محمد. تو علی مثل کعبہ، علی مثل کعبہ. اب کعبے کی بھی ایک نظر ہے. کعبہ دیکھے تو کس کو؟ کعبہ دیکھے گا مثل کعبہ کو. کہاں دیکھے گا کعبہ؟ کس کو دیکھے گا؟ دیکھے گا تو اپنی مثال کو. لہذا کہنے دیجئے کہ سارے مسلمانوں کا رخ ہے کعبے کی طرف. سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں کعبے کو، اور کعبہ دیکھ رہا ہے نجف کو. ادھر نظر ہے، ادھر نظر ہے. یہ ہے خدموں کی منزل. تو عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ مت سمجھو کہ فقط ہاتھ، آنکھیں، چہرہ میں نے ذکر کیا ہے. یہی ہے پورا سراپا، پورا سراپا نورانی ہے. کوئی چز خالی نہیں ہے. جہاں تک آواز آ رہی ہے توجہات کا محتاج رہوں گا. سراپا پورا مجسم نورانی. صورت علی کی، نورانیت اللہ کی. صورت کیا ہے؟ نورانیت ہے اللہ کی. آنکھیں علی کی، اللہ کی بصارت ہے. کان علی کے، اللہ کی سماعت ہے. زبان علی کی، اللہ کی خطابت ہے. ہاتھ علی کے، اللہ کی قوت ہے. اسلام علی کا مرہون منت ہے، مرہون منت ہے. کعبہ علی کا جائے ولادت ہے. باپ علی کے سرپرست رسالت ہے. ماں علی کی وقار علی کی ضمانت ہے. بیٹے علی کے سردار جنت ہے. بیوی علی کی خاتون جنت ہے. ایمان علی کا ایمان ابو طالب ہے. ایمان ابو طالب ہے. ارے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ ذکر علی کو روکنا بدعت ہے. ذکر علی کو روکنا بدعت ہے. نعت علی کو پڑھنا سنت ہے. ذکر علی کو روکنا بدعت اور نعت علی کو پڑھنا سنت ہے. خلافت کیا ہے؟ علی کی ٹھوکر کا دوسرا نام خلافت. یہ سراپا ہے. دنیا کیا جانے کس کی نظر میں اتنا دم ہے، کس کی نظر میں اتنا دم ہے. ارے جہاں نام لے لیا قلب میں طاقت آ گئی. بڑے تو ایک طرف، اس بچے کو کس نے سکھایا؟ بچے کو کس نے سکھایا نعرے حیدری لگانے کے لیے؟ ارے کتنے نوجوان جو اپنا ایمان سمجھتے ہیں کہ نعرے حیدری لگائیں. اب تو بچے لگا رہے ہیں، بچے لگا رہے ہیں. ہاں یقیناً
جب کوئی نعرے حیدری بلند کرتا ہے ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے. جو اس نعرے میں جوش و ولولہ اور قوت و طاقت ہے کسی اور نعرے میں نہیں ہے، کسی اور نعرے میں نہیں ہے. بھائیوں نے بہت سوچا غور کیا کہ کوئی نعرہ مقابل ہو. سوچ کے نکالا نعرے محمدی، نعرے رسالت مقابل میں لے کے آئے. ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ارے ہماری تصدیق ہو رہی ہے. ارے حق وہ ہے جو باطل کی زبان سے ادا ہو. ہم کہتے ہوئے یہی آئے کہ علی کے مقابل کسی کو نہیں لا سکتے، یا محمد کو لائیں گے یا محمد کی رسالت کو لائیں گے، وہ اس سے ہٹ کے نہیں لا سکتے. ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں، سوال نہیں ہے. کسی کو نہیں لا سکتے. اگر لا سکتے تو لا کر بتاتے. ادھر نعرے حیدری ہے تو دوسرا نعرہ لگا کے بتاتے. نہیں کر سکتے. کیا غور نہیں کیا کیسے کیسے دماغ ہیں؟ اس وقت سے لے کر آج تک سوچنے والے ہیں؟ نہیں کیا. کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ نعرے نہیں سچتا حیوان بنتا ہے، حیوان بن جاتا ہے. اگر لگائیں تو حیوان بن جائے. سمجھ رہے نا؟ نعرے یا نعرے نہیں، نہیں بنتا ہی نہیں. بے دم. اگر بنتا تو فرار نہ ہوتے خیبر میں. نعرہ نہیں بنتا. نعرے علی میں قوت ہے، نعرے حیدری میں قوت ہے، کسی اور نعرے میں قوت نہیں ہے. یہی بات تھی کہ دیکھ کر کوڑتے رہتے تھے، جلتے رہتے تھے. کیا بات ہے، ان کو اتنی فضیلتیں، ہم کو کچھ نہیں. ان کو ساری عظمت ان کے لیے، فضیلت ان کے لیے، کمالات ان کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں. تو بھائی کتنی بار ہم دہرائیں؟ ساری چیزیں ان کے لیے ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. کیوں؟ تم وہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، وہ ہو. پہچانیے، تم وہ نہیں ہو، وہ ہو. اب کیا ہو؟ ہر ایک دل سے پوچھو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے قرآن جس کی مدحت کرتا ہے، یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کلام الہی ہے. وہ جس کی مدحت کرے، ہم کیا کریں گے؟ اور مدحت جب کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ نہیں. مگر ایک خاص چیز پیش نظر رکھیے. دیکھیے یہ قرآن ہے خطابی، مکتوبی بعد میں بنا، پہلے خطابی ہے. جب خطابی ہے تو لب و لہجہ ہے، اور سماعت فرمائیں، لب و لہجہ ہے، انداز ہے. کتاب میں ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہی بات کوئی دوسرا کہتا ہے، انداز بدلا، لہجہ بدلا. تو لب و لہجے اور انداز میں مطلب بدلتا ہے. بہت غور سے، لب و لہجے اور انداز میں مطلب بدلتا ہے. میں نے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک دوست آئے، آ کے پوچھا آپ امریکہ جا رہے ہیں؟ نارمل جملہ، خاص بات. ایک دوست آئے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ یعنی ہماری حقارت ہو رہی ہے، آپ اس قابل. دیکھیں لفظ وہی ہے، فقرہ وہی نہیں بدلا. دوسرے آئے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، امریکہ کی بلندی، فقرہ نہیں بدلا، مطلب بدل گیا. ایک آئے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، امریکہ کی پستی. دیکھیے فقرہ وہی ہے، لہجہ بدلا، مطلب بدلا. قرآن ہے خطابی، کون جانے کس لہجے میں کون سی آیت آئی. ہم صرف اندازہ قائم کر سکتے ہیں. نبی آئے تو قرآن کی آواز آئی، قل جال حق وزحق الباطل ان الباطل کانا زوقا. لہجہ ہوگا خطابی، حق آ چکا، باطل فنا ہوا، بالتحقیق باطل کے لیے فنا. کس حیثیت سے آئے؟ کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اندازہ ہے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت بن کر آئے ہیں تو فرائض کیا ہیں؟ فرائض یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آئے ہیں تم شاہد ہو، بشیر ہو، نذیر ہو، اذن ہے تم کو، دعوت دو اللہ کی طرف، اور تم کو اللہ نے روشن چراغ بنایا. لب و لہجے کو دیکھیے، جب یہ ہے تو کیا اطاعت لازمی ہو گئی کہ اطاعت کریں؟ تو کہاں ہم کہہ رہے ہیں اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میری محبت چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرو. حیثیت اطاعت کیا ہے؟ کیا تم جان رہے حیثیت کو گن رہے ہو؟ وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لہجے محبت کو واضح کرنا تھا. حبیب کو نیند آ گئی، سونا بھی گوارا نہیں، مگر محبت ہے، اس لیے تلووں کو رگڑتے ہوئے جبرائیل کہہ رہا ہے، جبرائیل تلووں کو رگڑتے ہوئے کہہ رہا ہے، قدموں پر سر رکھ کر یا ایھا المزمل. آہستہ، کوئی سو رہا ہے زور سے آواز نہ ہو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھنے والے کچھ دیر اٹھ اور محراب عبادت میں آ جا. آ رہا ہوں مالک، آ رہا ہوں مالک. کب میں نے تیرا ذکر نہیں کیا؟ محراب عبادت میں آ گئے اور آ کر اتنی عبادت کی کہ پیروں پر ورم آ گیا تو رحمت پروردگار جوش میں آ گئی. اب لہجہ کیا ہوگا؟ تاہا مانزلنا الیک القرآن لتشقی. میرے حبیب، میں نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں اٹھائے. اور کبھی کس بدجینت نے دیکھ کر کہا کہ وہ نسل بریدہ جا رہا ہے، ابتر جا رہا ہے، تو تیور بدل کے قدرت نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر. ارے تم کیا سمجھتے ہو میرے حبیب کو؟ قیامت تک کسی پر درود و سلام نہیں ہے، میرے حبیب پر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ غور کریں، لب و لہجے کے بدلنے سے، تیور بدلنے سے کون کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں. اب تک آیت لانے والا آیتیں لا رہا ہے، قرآن لانے والا قرآن لا رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ کبھی گھر میں جھولے کی ڈوری ہلانے والا، فاطمہ کی چکی پیسنے والا، گھر کا خادم ہے، گھر کا خادم ہے. آیت پر آیت لے کر آ رہا. جب آتا ہے سلام کرتا ہے، سلام کر کے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے. مگر ایک منزل ایسی آئی، نہ جان، نہ محبت رہی، نہ شفقت رہی، نہ مرفت رہی، کچھ بھی نہیں. اب وہی آنے والا جو خادم تھا سرکاری وردی میں آ گیا، سرکاری وردی میں آ کے غدیر کے میدان میں کرا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. علی کے معاملے میں کوئی مروت نہیں ہے. اب کوئی محبت یا شفقت کا جملہ نہیں رہا، علی کا معاملہ ہے، علی کا معاملہ ہے، کوئی مروت نہیں. اگر تم نے یہ نہ کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. یہ ہے منزل. اب جلتی تھی دنیا اسی لیے سب انہی کے لیے ہے، ساری فضیلتیں انہی کے لیے ہے. ہم کیا کریں گے بھائی؟ قرآن جن کے قصیدے پڑھ رہا ہے ان کے لیے کسی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، خود مولا فرما چکے ہیں ہر آگ سے بڑھ کر حسد کی آگ ہے. آپ حسد کی آگ میں جلتے تھے، جلتے ہیں، جل رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ آپ کی قسمت میں جلنا ہے، ہماری قسمت میں مسکرانا ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ان کو سوائے رونے کے کوئی کام نہیں. بے شک بہت روتے ہیں، 2 مہینے آٹو روتے ہیں اور بھی روتے ہیں. لیکن کبھی سوچا ہم روتے ہیں تو خوشیاں بھی اتنی ملی؟ دنیا کی کسی قوم کو اتنی خوشیاں نہیں ملی، کسی کو اتنی خوشیاں نہیں ملی. ملت کی بات کرتے ہیں تو کتنی خوشیاں ہیں. عید الفطر ایک خوشی، عید الاضحیٰ دوسری خوشی، زیادہ سے زیادہ عید میلاد. مگر طے نہیں ہو سکا کہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. ہمارے پاس کتنی خوشیاں ہیں. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد ہے، 13 رجب کی صبح ہے، 13 رجب کی صبح ہے، مولا کی آمد، پیدا ہوئے اس کی عید، کعبے سے باہر آئے اس کی عید، حسن کی ولادت عید، حسین کی ولادت عید، سارے ائمہ کی ولادت عید ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غدیر
یہ ایسی عید ہے جس کا جواب نہیں. سن کر یاد رکھیں بچے، ہر عید میں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، علماء موجود ہیں، جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد زیارت امام حسین بھی ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن اعمال غدیر میں امام حسین کی زیارت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں غم کا شائبہ نہ رہے. اتنا ہم کو ملا، ارے کسی کے آنے کی بھی عید ہے، کسی کے جانے کی بھی عید ہے. عید نہم بھی ہے، 14 ربیع الاول بھی ہے، آنے کی عید، جانے کی عید. یہ قسمت ہے بھائی. ہم روتے ہیں تو مسکراہٹیں ملی. آپ رونا بدعت کہتے ہیں، کبھی مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، نہیں ملیں گی. ہم کہتے ہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو، اور وہاں بات یہ ہے کہ ہر غم ہو سوائے غم حسین کے. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد. یہ پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، ساری فضیلتیں ان کو ہیں، ہم کو کیوں نہیں ہے؟ ارے تم وہ نہیں ہو. دیکھیے ہم سب کے دروازے مسجد کے بند ہو گئے، ایک ان کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ ان کا دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ ارے در مشکل کشا ہے، ان کا در نہیں تو کیا تمہارا در کھلا رہے گا؟ تم تو آئے نہیں کے در پہ، ان کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ علی آ رہے ہیں خندق کے میدان سے عمر کے سر کو لے کر، تو روایت کے الفاظ ہیں یوں آئے علی، یوں آ رہے تھے جیسے معلوم ہو رہا تھا جھومتے ہوئے شیر اپنے کچھار سے آ رہا. انہیں دیکھ کر کہنے لگے دیکھیں کس قدر تکبر سے آ رہے ہیں. دیکھیے آپ گئے تو خود نہیں، آپ نہیں گئے، 1000 کے مقابلے 1 حوالے بھاگے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کتنے تکبر سے آ رہے ہیں. نبی نے مڑ کے دیکھ کے کہا کہ اللہ کو علی کا غرور پسند ہے، کیونکہ علی بھی اسماء الہیہ میں شامل ہیں. یا متکبرو اسماء الہیہ میں ہے کہ نہیں؟ حدیبیہ کے موقع پر راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول میں علی میں. دیکھ ہم سے ایسی باتیں نہیں کرتے، ان سے الگ الگ باتیں کرتے ہیں. آپ سے نہیں کر سکتے بھائی، آپ سے نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے تو ضرور کرتے. آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے بات کریں. راز فاش ہو جائے گا، آپ سے بات کریں گے؟ اب یہ خسر فسر کو دیکھ کر نبی نے کہا کیوں راز و نیاز ہو رہا تو تم کو پریشانی ہے، مزاج بگڑ رہا ہے؟ خاموش. کہا میں ہی نہیں کرتا علی سے راز و نیاز کی باتیں، اللہ بھی علی سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. نبی نے واضح کر دیا. تو اس طرح سے ایک سمجھیے یہ احساس جلن ایک پروپیگنڈے کا روپ اختیار کر گیا. حیات نبی میں، حیات نبی کے بعد ایک پروپیگنڈا تھا جو شروع ہو گیا. مسکرا رہے ہیں، علی مسکراتے بہت ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو مسکرانے کی؟ کیا ضرورت ہے ان کو مسکرانے کی؟ اس کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. اور پھر یہ کہ پروپیگنڈے اتنے ہوتے گئے، عیب لگا نہ سکے مگر پروپیگنڈے جاری ہیں. نبی کے دور میں پروپیگنڈے ہوئے، نبی کے بعد پروپیگنڈے ہوئے، تو گویا علی کی فضیلت و عظمت و کمال کو روکنے کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں. کیسے روکیں؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بہاؤ پانی کا بہت تیز ہے. اب تیز ہے تو کیسے روکیں؟ کٹا بنایا جاتا ہے، بند باندھا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈیم ڈیم بناتے ہیں. اب یہ ڈیم تیار ہو رہے ہیں. دیکھو علی مسکرا رہے ہیں، مسکراہٹ کا ڈیم. دیکھو علی رات کی باتیں، وہ ڈیم. بات نبی کمسن ہے، کمسنی کا ڈیم بنا، اجماع کا ڈیم بنایا، شورا کا ڈیم بنایا، سقیفہ کا ڈیم بنایا، اصول نامزدگی کا ڈیم بنایا، خیر و غلبہ کا ڈیم بنایا، اصول وراثت کا ڈیم بنایا. 70,000 ممبروں سے امیر شام نے علی کو برا کہلوایا. 70,000 ممبروں کے ڈیم بنے، جھوٹے مورخین کے ڈیم بنے، جھوٹے مفسرین نے ڈیم بنائے، جھوٹے خریدے ہوئے امامے، بکے ہوئے قلم، بنی امیہ نے ڈیم بنائے،
بنی عباس نے ڈیم بنائے، سب نے ڈیم بنائے کہ علی کے فضائل کے طوفان کو روکو، مگر فضائل علی کا طوفان اور اس کا سمندر، اس کی لہریں اتنی شدید تھیں کہ جب یہ لہریں چلی ہیں فضائل علی کی تو ایک مرتبہ اجماع کا ٹائم بہ گیا، شورا کا ٹائم بہ گیا، سقیفہ کا ٹائم بہ گیا، مفسرین کے ٹائم بہ گئے، مورخین کے ٹائم بہ گئے، معاویہ کے ٹائم بہ گئے، ممبروں والوں کے ٹائم بہ گئے، مفسرین اور سب بنی امیہ بنی عباس سارے ٹائم بہ گئے، کوئی روک نہ سکا علی کے فضائل کی لہر کو۔ اتنا کہوں اور بات کو ختم کر دوں کہ اتنا روکا حکومتیں صرف ہوئی، فوجوں کو استعمال کیا، خزانے خالی ہو گئے کہ روکو، ڈیم بنانے کے لیے پتھر استعمال ہوئے، ڈیم بنانے کے لیے جواہرات کے پتھر اور سے، ڈیم بنانے کے لیے جواہرات کے پتھر استعمال ہوئے، سونے کی اینٹیں استعمال ہوئی، اینٹ سے اینٹ کو چسپاں کرنے کے لیے مکر و فریب کے گارے بنائے گئے، اس کے باوجود اینٹ سے اینٹ بچ گئی، فضائل علی کے طوفان کو روک نہ سکے۔ اور اتنا کرنے کے باوجود رات کے اندھیرے میں مشرکین نے علی کو نبی کہہ دیا اور دن کے اجالے میں نصیری نے خدا کہہ دیا۔ اتنے ڈیم بنائے، توڑ دیا علی نے، سارے عظمتوں کو روکنے کے ٹائم علی نے توڑ دیے، اور غلط اصول حکمرانی کے لیے جتنے ڈیم بنائے تھے حسین نے توڑ دیا۔ آپ پوچھتے کسی سے بھی، اصول حکمرانی 4 ہیں، پوچھئے کہیں گے، پہلا اجماع، دوسرا وراثت، تیسرا نامزدگی، چوتھا خیر و غلبہ۔ ان 4 اصولوں میں کوئی ایک اصول بھی کسی حکمران کی حکمرانی کے ساتھ ہے تو اس کی حکمرانی درست ہے۔ یہ ملت کا عقیدہ، ملت کا نظریہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ اصول کس اصول کی بنا پر بنے پتہ نہیں، یعنی اصول ہو اس کے بعد عمل، یہاں یہ کہ جو ہو گیا اصول بن گیا، پہچانیے، جو ہو گیا اصول بن گیا۔ تو 4 اصول قرار دیے گئے، 4 اصول، نامزدگی، اجماع، نامزدگی، وراثت، خیر و غلبہ، اتفاق سمجھے یا انتظام قدرت، یہ 4 اصول ایک ساتھ یزید کی ذات میں جمع ہو گئے، پوری ملت نے بیعت کر لی، اجماع ہو گیا، وراثت باپ سے پہنچی ہو گیا، نامزدگی باپ نے نامزد کیا ہو گیا، خیر و غلبہ سب سے زیادہ تھا ہو گیا۔ اس کے باوجود آج تک کوئی یزید کو رسول کا جانشین نہیں سمجھتا۔ حسین نے توڑا ہے ان اصولوں کو، تو اب نہ سمجھو کہ حسین نے جو حملہ کیا میمنے پر، میسرے پر، قلب لشکر پر، تو فقط حسین کا حملہ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر پر نہیں تھا۔ حسین نے میمنے پر حملہ کیا، اجماع کو کاٹا، سقیفہ کو کاٹا، شورا کو کاٹا، میسرے پر حملہ کیا، اصول نامزدگی کو کاٹا، اور پھر قلب پر حملہ کیا ہے تو وراثت کو کاٹا، خیر و غلبہ کو کاٹا۔ سب غلط ہے، سب غلط ہے، کاٹ کے رکھ دیا، قیامت تک بات رہ جائے، حسین کا کاٹا ہوا کبھی ابھر نہیں سکتا، کبھی ابھر نہ سکا۔ اس لیے جب بیعت کا سوال ہوا تھا اس کے بعد آج تک کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا، آج تک بیعت کا سوال نہیں کیا۔ اور حسین نے مقصد کو واضح کر دیا کہ میرا یہ مقصد تھا، مقصد کو واضح کر کے گئے۔ خدا کی قسم اس مقصد تک پردے پڑ جاتے اگر علی کی بیٹی نہ اٹھتی، اس مقصد تک پردے پڑ جاتے اگر علی کی بیٹی حسین کی بہن عباس غازی کی ہمشیر یہ نہ اٹھتی۔ یہ اٹھی اور بتا دیا کہ پہچانو، تم اسیر کر کے، بھوکے پیاسے رہ کر، بھوکے پیاسے رکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم معروف ہو جائیں، نہیں، ہمارا سر کاٹا جا سکتا ہے، سر جھکایا نہیں جا سکتا، سر جھکایا نہیں جا سکتا۔
یزید کے دربار میں واضح کر دیا، یزید تو اقتدار کے نشے میں چور ہو کر میرے بھائی کے ہونٹوں پر چھڑی لگا رہا ہے، سن تیرا اقتدار نہیں رہے گا، تیری یہ سلطنت نہیں رہے گی، تیری حکومت نہیں رہے گی، تیری فوجیں نہیں رہے گی، کل تو نہیں رہے گا، میرا نام رہے گا، میرا نام رہے گا۔ سون علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اگر تیرے نام کو گالی نہ بنا دوں تو زینب نہ کہنا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو پکارتے تھے ہمارا امیر یزید، ہمارا امیر یزید، سب کی زبان پر یہی تھا ہمارا امیر یزید، ہمارا امیر یزید۔ آج جاؤ شام، کہاں ہے کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، ہر زبان پر ہے سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب۔ یہ ہے شہزادی کی حکومت، تخت چھین لیا یزید سے اور شہزادی حکمران ہے شاہ، اور قیامت تک میری شہزادی کی حکومت رہے۔ وہاں جاؤ، خدا لے جائے، وہاں جاؤ پر خاموش رہنا، آہستہ آہستہ جانا، سنبھل کے جانا۔ تھکی ہوئی علی کی بیٹی ہے، بہت جاگی ہوئی بیٹی سو رہی ہے، سنبھل سنبھل کے جاؤ۔ وہاں عباس غازی کا پہرا ہے، علی اکبر اور قاسم کا تلایا ہے، اور تعظیماً حسین کھڑے ہوئے ہیں کہ بہن آرام کر رہی ہے، بہن سو رہی ہے، اتنا تھکی، اتنا جاگی ہے، اتنا جاگی ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا حسین نے کیا کہا تھا عباس کے لاشے پر، جب تک عباس تم جاگتے تھے اشقیاء کو نیند نہیں آتی تھی، اور سیدانیاں چین کی نیند سوتی تھی، تم سو گئے عباس تو اشقیاء گہری نیند سوئیں گے اور سیدانیوں کو نیند نہیں آئے گی۔ زینب نہیں سوئی ہے، نہیں سوئی ہے۔ مقصد حسین کا معاملہ ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری مدینے سے قافلہ جا رہا ہے، شہزادی کا معاملہ ہے، سنیے اور دل تڑپے گا، دل تڑپے گا۔ 28 رجب سن 60 ہجری ہے، قافلہ جا رہا ہے۔ حسین نے عباس غازی سے کہا عباس فہرست تیار کرو جو ساتھ چل رہے ہیں۔ فہرست تیار بھی پیش کیا، حسین نے پڑھا کہ عباس اس میں زینب کا نام نہیں ہے۔ عباس رونے لگے، کیا بات ہے عباس کیوں نہیں لکھا؟ کیا کروں آقا، جب بھی نام لکھنا چاہتا ہوں قلم کانپتا ہے اور قلم ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ کہ لاؤ عباس، کاغذ لے کر حسین نے اپنے نام سے لکھا زینب کبریٰ۔ ادھر یہ لکھ رہے ہیں، ادھر زینب گھر میں کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہے۔ جناب عبداللہ نہیں تھے، جب آئے تو پوچھا بنت علی تمہارا یہ کیا عالم ہے؟ چہرے کا رنگ سفید ہو گیا ہے۔ کہ عبداللہ تم تو جانتے ہو میں بھائی کو کتنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ میرا بھائی آوارہ وطن ہو رہا ہے، عبداللہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، عبداللہ عبداللہ مجھے اجازت دو۔ عبداللہ بھی رونے لگے کہ زینب میری مجال کے تم کو روکو، اگر بیمار نہ ہوتا تو میں بھی ساتھ چلتا۔ جاؤ خدا حافظ کہا، ناخے تیار ہوئے، ناخے تیار ہوئے۔ اب اس کے بعد باہر کرسی ہے بیت الشرف کے، حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آواز بلند ہوئی کنیز کی، خبردار خبردار کوئی ادھر نہ آئے۔ پہلے تو پہرے ہیں راستوں پر، عباس علی اکبر قاسم آوازیں دے چکے ہیں، خبردار کوئی ادھر نہ آئے۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں، اور ادھر پردہ اٹھا، ایک بی بی آ رہی ہے۔ کنیز نے آواز دی خبردار، علی کی بڑی بہو ام فروہ آ رہی ہے۔ جل جل قاسم آگے بڑھے، سہارا دیا، ماں کو سوار کیا۔ پھر آواز آئی خبردار خبردار، علی کی بہو ام لیلہ آ رہی ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے، ام لیلہ کو سوار کیا۔ پھر آواز آئی خبردار، علی کی چھوٹی بہو ام رباب آ رہی ہے، گودی میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ اکبر آگے بڑھے، سوار کیا۔ اس کے بعد آواز آئی خبردار خبردار، علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ ام کلثوم آئی، اکبر بھی آگے بڑھے، عباس بھی آگے بڑھے، حسین بھی آگے بڑھے، سوار کیا۔
اس کے بعد آواز آئی خبردار خبردار، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں۔ اب راوی کہتا ہے، ایک راویہ ہے جو بیان کرتی ہے، میں نے دیکھا کہ بیت الشرف کا کنیزوں نے پردہ اٹھایا اور ایک بلند قامت معظمہ سر سے پا تک چادر اڑے ہوئے آہستہ آہستہ باوقار قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ جب آگے بڑھی تو حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، عباس آگے بڑھے، اپنے زانو کو کم کر دیا، اکبر نے پردہ اٹھایا، زینب نے زانو غازی پر قدم رکھا اور پھر حسین نے بازو کا تھاما، کہا زینب سوار ہو جاؤ۔ اس حلقے میں زینب سوار ہوئی اور جب حسین کی سواری جا رہی تھی کوئی نہ تھا۔ زینب نے کہا بھائی تم نے مجھے سوار کیا تھا، اب میں سوار کروں گی۔ بھائی کو بہن نے سوار کیا۔ یہ 28 رجب کی سواری تھی جہاں عباس علی اکبر آواز دے رہے تھے چلو ہٹو یہاں سے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ 11 محرم کو یہی قافلہ چلا۔ اب آوازیں کیسی تھی؟ قیدیوں چلو، قیدیوں چلو، شام جانا ہے، کوفہ جانا ہے۔ کل اور آج میں کتنا فرق ہو گیا۔ کربلا سے نکلے 11 محرم، صاحبان اولاد موجود ہیں، چاہنے والے یہاں موجود ہیں اور مولا کی محبت رکھنے والے یہاں موجود ہیں۔ سنو اور محسوس کرو کہ آخر کیا قیامت گزر گئی آل محمد پر۔ مدینے سے نکلے تو 71 ناقے تھے، 64 بیبیاں، تقریباً 100 بچے۔ کربلا سے نکلے تو 45 یا 46 ناقے، بچے آئے تھے تقریباً 100، اب 10-15 بچے رہ گئے۔ یہاں سے پہنچے شام تو 2 یا 3 بچے رہ گئے۔ سیدانیہ 64۔ حسین نے کہا تھا زینب راستوں میں بچوں سے ہوشیار رہنا، نیزے مار مار کے گرایا جائے گا۔ دیکھیے 3 راستے سے جو جا رہے تھے کوفے سے شام کو، ایک راستہ تھا جس کا فاصلہ 1400 سے 1500 میل کے درمیان، ایک راستہ تھا جس کا فاصلہ تھا 600 سے 700 میل کے درمیان، اور ایک راستہ تھا جس کا فاصلہ ہے 800 سے 900 میل کے درمیان۔ 1400 سے 1500 میل کے درمیان وہ فاصلہ الگ، 800-900 الگ۔ سب سے نزدیک جو راستہ ہے 600 سے 700 میل کے درمیان، یہ راستے سے نہیں گئے اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی بستیاں تھیں۔ 700 سے 800 میل تک جو فاصلہ تھا اس سے نہیں گئے، پانی نایاب تھا۔ اس راستے سے لے کے جس کا فاصلہ ہے 1400 سے 1500 میل تک، اٹھائیے کوئی مقتل پڑھ لیجئے، پورے منزلیں اور نشانات لگا دیے گئے۔ 1400 میل سے زیادہ سفر اونٹوں کی برہنہ پشت پر، اور راستے میں اونٹ دوڑائے جاتے تھے۔ آج بھی جو جا رہا ہے، جائے عرب کا ریگستان تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ان پرانے راستوں پر جائیے اب بھی چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آتی ہیں۔ ارے صحراؤں میں میدانوں میں کس کی قبریں ہیں؟ جب اونٹ دوڑائے جاتے تو بچے اونٹوں سے گرتے تھے، قافلہ روکا نہ جاتا تھا، بچے پکارتے تھے قافلے والوں رکو، مگر قافلہ روکا نہ جاتا تھا۔ جس گودی سے بچہ گرتا وہ ماں پکارتی ارے میرا بچہ ہے، مگر قافلہ روکا نہ جاتا۔ ارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے صحراؤں میں بچے مر گئے ہیں۔ کیا گزر گئی قیامت، صحراؤں میں بچے مر گئے۔ شام پہنچے چند بچے رہ گئے، چند بچے شام میں رہ گئے، یہ قیامت اہل بیت پہ گزر گئی۔ دربار میں داخل ہوئے، یزید کھڑا ہوا ہے، یزید ہے بیٹھا ہوا، آل محمد کھڑے ہوئے، آل محمد کھڑے ہوئے ہیں۔ دربار کے واقعے بیان کر چکا ہوں، اتنا بیان کروں گا، صرف اتنا بیان کروں گا کہ یزید نے کہا کہ میں زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے شمر نے تعارف کروایا، بتاؤ کون کون ہے؟ کہا ہذہ زینب بنت علی، ہذہ ام کلثوم بنت علی، سب کا تعارف کروایا، سب کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد کی منزل یہ ہے، جب یزید نے گفتگو کرنا چاہی تو زینب نے کہا یزید میں تیرے دربار میں کربلا کو بھول گئی، میں تیرے دربار میں کربلا کو بھول گئی،
کہا کیا مصیبت پڑی تم پر جو تم کربلا کو بھول گئے؟ کہا یزید اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ تو مجھ سے گفتگو کر رہا۔ اب جب زینب کی آواز بلند ہوئی، راوی کہتا ہے پردہ چاک کر کے ہندا دوڑتی ہوئی آئی طرف رہنا اور آ کے کہا یزید بے حیا، بے غیرت، بے شرم، ارے ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی فاطمہ بال کھولے نظر آئے۔ کہا ہندا کیا کر رہی ہے جا، میری بیٹی زینب آئی ہے۔ قید خانہ بھیج دیے گئے اہل بیت، تقریباً 1 سال تک قید خانے میں رہے۔ قید خانہ جس پر سقف نہیں، یعنی چھت نہیں ہے، دن کی دھوپ قیدیوں پر، رات کی اوس قیدیوں پر، دن رات قیدی تڑپتے رہے، دن رات قیدی تڑپتے رہے، دھوپ ہے، اندھیرا ہے، تڑپ رہے، کوئی نہیں ہے ان کا پوچھنے والا، نیچے زمین اوپر آسمان، فلک رو رہا ہے، آسمان آنسو بہا رہا ہے، بھوکے قیدی، پیاسے قیدی، بھوکے پیاسے قیدی۔ اس روایت کو سناؤں، بیمار کربلا نے ایک رات دیکھا زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی، آہستہ سے قریب آئے، بیٹھ گئے۔ جب نماز تمام ہوئی، نماز شب ہے یہ، تو کہا پھوپھی اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے پھوپھی اماں؟ بیٹا ٹھیک ہوں، بیٹا ٹھیک ہوں۔ کہ نہیں پھوپھی اماں آپ کو چھپا رہی، کہ بیٹا نہ پوچھو تو بہتر ہے، کہ پھوپھی اماں آپ کو میرے حق کا واسطہ بتائیے، کہ سنو میرے لال، یزید کے پاس سے کھانا اور پانی جو آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، میں اپنے حصے کا کھانا بھی ان کو دے دیتی ہوں۔ سجاد اب پیروں میں طاقت نہیں رہی، سجاد اب پیروں میں طاقت نہیں رہی، سجاد زندان ہے، اہل بیت ہے، کس کا گھرانہ ہے، کہاں رہے۔ ایک روز ایک عورت آئی سر پر خان رکھے ہوئے، زندان بان سے کہا کہ مجھے جانے دے، اسے کچھ دے کر بڑی مشکل سے راضی کیا، دروازہ اس نے کھولا، یہ اندر داخل ہوئی، کہ اس میں سردار کون ہے؟ بیمار کربلا کے پاس آئیں تو انہوں نے شہزادی زینب کے پاس بھیج دیا، خان سامنے رکھا، کہ بی بی کچھ کھانا حاضر ہے، کچھ پانی لائی ہوں کھا لیجیے۔ کاہے کا کھانا ہے؟ کہا بی بی کچھ اور نہیں، حاضری ہے، میری نظر ہے، ہر شب جمعہ میں یہ نظر لاتی ہوں، اور مجھے یہاں معلوم ہوا کہ یہاں کے قیدی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس لیے یہاں لے کر آئی کہ کچھ ان سے دعا لے لوں۔ لائی ہوں، دعا لے لوں۔ کہا کاہے کی نظر ہے؟ کہ شہزادی کبھی بھی سنو، یہ میرے آقا حسین کی سلامتی کی نظر ہے۔ میری شہزادی زینب کی سلامتی کی نظر ہے۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل گئے زینب کے۔ کہا اے بی بی اب یہ نظر بند کر دے۔ کہا کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ ایسا جملہ زبان سے نہ نکالنا، ایسا جملہ نہ نکالنا، میں برداشت نہیں کروں گی۔ خدا میرے آقا حسین کو سلامت رکھے، خدا میری شہزادی زینب کو سلامت رکھے۔ کہا تو زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کیوں نہیں، برابر پہچانتی ہے۔ کہا دیکھ کون بیٹھی ہے تیرے سامنے؟ انا زینب، میں زینب ہوں۔ چہرے پر تماچے لگانے شروع کیے، اللہ فاطمہ کی بیٹی قید خانے میں۔ کہا میرا آقا حسین کہاں ہے؟ کہا تیرا آقا حسین قتل کر دیا گیا۔
ہم اسیر ہو گئے. جانے والوں بڑی قیامت گزری ہے اہل بیت پر. تقریباً سال بھر رہے. ایک رات ہندا نے خواب دیکھا. ہندا نے خواب دیکھا کوئی بی بی آئی ہے بال کھلے ہوئے. پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا ہندا میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہا بی بی آپ آ گئی؟ کہا ہاں. ہندا کب تک میرے بچے قید خانے میں تڑپتے رہیں گے؟ کچھ ان کے رہائی کا انتظام کر دے. آدھی رات تھی روتی ہوئی اٹھی بال کھلے ہوئے ہندا کے. اس مقام پر گئی جہاں یزید سو رہا تھا. جھنجھوڑ کے اٹھایا. کہا بے حیا بے شرم تو یہ سمجھتا تھا حسین کو قتل کر کے چین کی نیند سوئے گا, آرام کی زندگی گزارے گا؟ میں دیکھ رہی ہوں راتوں کو تجھے نیند نہیں آتی. بستر پر نہیں تھا, دیوار سے سر ٹکراتا بیٹھا تھا. میں کیا کروں ہندا؟ آنکھ بند کرتا ہوں تو رسول اللہ خواب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یزید میرے بچے کب تک قید میں رہیں گے؟ کہ ایسا ہے تو پھر مجھے اجازت دے, میں ان قیدیوں کو بلاؤں گی, عزت و احترام کے ساتھ ان کی دعوت کروں اور ان کو ان کے وطن رخصت کروں. اس نے اجازت دی. دوسرا روز آیا, ہندا چلی قید خانے کی طرف. ہندا یزید کی بیوی ہے مگر سر میں رہنا اور پاؤں میں رہنا چلی. زندان پر دیکھا, زندان مان کھڑا ہے کہ ہٹو یہاں نہیں کھڑے رہنا. کھولا دروازہ, داخل بھی, سیدھے زینب کے قدموں پر گری. کہا بی بی مجھے معاف کرنا بی بی, میں مجبور تھی بی بی, میں کیا کروں؟ بی بی اگر میں چاہتی تو کام نہیں ہو سکتا تھا. اب میں اللہ نے اتنی صلاحیت دی کہ آپ کی رہائی کا انتظام کر کے آئی ہوں. چلو بی بی چلیے میرے گھر میں دعوت. اور سے دیکھا ہندا تیرے گھر میں قیدیوں کی دعوت ہے؟ بی بی قیدی نہ کہو بی بی, چلو بی بی. اچھا چلو. گھر خالی کرایا گیا. گھر خالی ہوا, صحن میں پہنچی. رک گئی زینب. کہندا کیا بات ہے بی بی چلیے دالان میں چلیے. کہندا پہلے فرش اٹھا دے. اب زندگی بھر زینب فرش پر نہیں بیٹھے گی. بھائی کی میت کو دھوپ میں دیکھا ہے, اٹھا دے. فرش اٹھا دیا گیا. کہندا کاہے کی دعوت؟ ارے بس سروں کو منگا دے. سر آئے شہدا کے. اب ایک ایک سر آ رہا ہے, ایک ایک بی بی آگے بڑھ رہی ہے. حسین کا سر آیا, زینب نے اٹھا لیا. ام لیلا کا سر آیا, روتی ہوئی. ام لیلا نے دیکھا علی اکبر کا سر آیا ہے, روتی ہوئی آگے بڑھی, علی اکبر کے سر کو اٹھا لیا. قاسم کا سر آیا, ام فروہ نے قاسم کے سر کو اٹھا لیا. عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے عباس کے سر کو اٹھا لیا. علی اصغر کا سر آیا, ام رباب آگے بڑھی, رخسارے پر رخسارہ رکھ کے کہا میرے لال کیسے نیند آئی میرے لال, ماں تڑپتی رہی میرے لال. اب 2 سر باقی رہ گئے. یہ اول محمد کے سر تھے. کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کہا نہیں میں زندہ ہوں, یہ میرے بچے ہیں, یہ میرے بچے ہیں. ایک زینب کس کس پر روئے. وقت آیا کہ چلو جا رہے ہیں. جب قافلہ چلا ہے تو زینب کو یاد آیا, زندان کے دن یاد آئے. شام کا وقت حسین کی بیٹی سکینہ نے پوچھا تھا پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں پھوپھی اماں؟ کہ بیٹی اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں. بڑی حسرت سے سکینہ نے پوچھا تھا پھوپھی اماں کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے پھوپھی اماں؟ اب زینب کو یاد آیا کہ ناقے زندان پر لے چلو. زندان پر ناقے رکے, زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا کہ یہاں کی عورتوں کو بلاؤ. عورتیں آئیں, کہا زنانے شام یہاں ایک بچی اکیلی رہ گئی ہے, خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. ایک بچی اکیلی رہ گئی ہے, اس کی قبر پر آنا, پانی لے کر آنا, میری بچی کو اکیلا نہ چھوڑنا. ارے آپ شام جاتے ہیں دیکھیے آج بھی سکینہ کی قبر خالی نہیں رہتی. قافلے آتے ہیں بیٹھتے ہیں,
دوسرے آتے ہیں تو پہلے جاتے ہیں. زینب کا کعبہ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا. سکینہ کے قبر کے گرد لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے کہ بیٹی ہم جا رہے ہیں. اب جب قافلہ چلا تو ام رباب نظر نہیں آتی. غور سے دیکھا تو سکینہ کے مذاق پر رخسارہ ہے کہ بیٹی اکیلے نہ گھبرانا بیٹی, بیٹی ہم جا رہے ہیں بیٹی, خدا حافظ بیٹی, خدا حافظ کہہ کے چلی اور پھر کربلا پہنچی ہیں. چاہنے والوں خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے. قافلہ پہنچا, قبر حسین کھلے بالوں کے درمیان ہے. ساری سیدانیوں نے حلقے میں لے لیا اور ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی زینب چلی کہ ہٹو بی بی ہٹو, میں آ رہی ہوں. اپنے آپ کو بھائی کی قبر پر گرا دیا, گرا کے آواز دی بھائی حسین میں آ گئی بھائی, میں لٹ کر آئی, تباہ ہو کر آئی, بھیا مجھے معاف کرنا, میں آئی سکینہ نہیں آئی بھیا, بھیا سکینہ سو گئی بھیا. سیدانیاں رو رہی ہیں. ایک زینب کو کچھ خیال آیا اور زینب کھڑی ہو گئی. بیبیاں پریشان, زینب کیا کر رہی ہیں, زینب جا رہی ہیں. زینب چلتے چلتے مڑی فرات کی طرف, فرات کی طرف جیسے مڑی عباس کی خبر کانپنے لگی, عباس غازی کی خبر کانپنے لگی. زینب یہ پکارتی چلی, عباس میں کوفے کا بازار ہلا کے آئی ہوں, میں شام کا تلوار لٹ کے آئی ہوں. عباس اٹھو, عباس تم نہیں تھے, بے وارث سمجھ کر در بدر رہ گئے. عباس عباس میں جا رہی ہوں عباس, خدا حافظ. عباس 3 روز یا 7 روز تک ماتم کیا. زینب کے نالوں سے زمین و آسمان کانپ رہے تھے, زمین و آسمان کانپ رہے تھے اور ہاتھ رکھ کے زمین پر کہنے لگی کربلا تیری گودی آباد ہو گئی, محمد کا گھر برباد ہو گیا, کربلا تیری زمین آباد ہو گئی, فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. خدا حافظ. زمین کربلا میری امانتیں ہیں, خبردار ہے نا. میرا مظلوم بھائی سو رہا ہے, میرا علی اکبر سو رہا ہے, میرا شیر عباس سو رہا ہے, قاسم سو رہا ہے. خدا حافظ, خدا حافظ. جب نقارہ بجا تو معلوم ہوا کہ ایک بی بی کم ہے, ایک بی بی کم ہے. اور سے دیکھا رباب نظر نہیں آتی. سمجھ گئی رباب کہاں ہے. آئی بھائی کی قبر پر تو عجیب منظر دیکھا. پائی نے مزار حسین, رباب رخسارہ رکھ کے رو رہی, مسلسل رو رہی, بہت روئی بہت روئی. پوری خبر بھیگ چکی تھی. زینب نے شانہ ہلایا کہ بھابی بھابی قافلہ جا رہا ہے, مدینہ چلو بھابی. اور سے دیکھا شہزادی کہاں چلوں, شہزادی میرا کون ہے شہزادی مدینے میں. شہزادی یہ میرے والی کی خبر ہے, ایک بچہ کربلا میں, ایک بچی شام میں, میں چل کے کیا کروں. رخسارہ رکھ کے آواز دی والی میں نہیں جاؤں گی والی, مجھے یہی مر جانے دو. فاطمہ کی آواز آئی رباب تم جاؤ میں رہوں گی خبر پر, تم جاؤ. ہاں میں آخری منزل پر پہنچ چکا. چاہنے والوں بہت رو چکے, بہت رو چکے. مادر حسین کا رومال بھی آ چکا. مگر اتنا سن لو, آپ جو رو رہے ہیں یہ وہ منزل ہے کہ جہاں حسین آ جاتے ہیں مجلس میں, علی آ جاتے ہیں, رسول اللہ آ جاتے ہیں. ارے روایت نے یہاں تک بتایا کہ جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو اس مجلس میں حسین آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ذاکر پڑھتا جا, حسین سن رہا ہے. اور جب زینب کے مصائب ذاکر پڑھتا ہے علی وہاں جاتے ہیں, پڑھنے والے اور پڑھتا جا, علی سن رہا ہے, علی سن رہا ہے. زینب کا نام آئے علی کانپ جاتے ہیں. میں وہ روایت سنا دوں. ارے روضے میں امیر المومنین کے ایک شخص روز دعا کرتا تھا, قبول نہیں ہوتی تھی. ایک روز آ کر میں کہا یا علی آپ کو بازو زینب کا واسطہ. جیسے ہی کہا ذری شک ہو گئی. امیر المومنین باہر آ گئے, امیر المومنین باہر آ گئے. ایک مرتبہ دیکھا رو رہے تھے, سر پیٹ رہے تھے. کہا تو نے واسطہ دیا, حسین کا واسطہ دے دیتا, علی اکبر کا واسطہ دیتا, عباس کا واسطہ دیتا, زینب کے بازو کا واسطہ کیوں دیا.
تو نے میرے کلیجے کو توڑ دیا، تو نے میرے کلیجے کو توڑ دیا، خبردار کبھی زینب کے بازو کا واسطہ نہ دینا۔ تو علی آ گئے ہیں، کربلا سے چلی زینب، مدینہ پہنچی، بشیر پہلے روانہ ہوا اور اعلان کرتا ہوا گیا، مسجد النبی میں پہنچا، اعلان ہو رہا ہے کہ حسین قتل ہو گئے، کوئی واپس نہیں آیا، مجمع جمع ہے، ایک طرف مرد ہیں ایک طرف عورتیں ہیں، عورتوں سے درمیان کا راستہ بناتے ہوئے ایک بی بی آئی عصا کا سہارا لیے ہوئے، جسم کانپ رہا تھا، غور سے دیکھا کہ بشیر یہ بتا دے، ایک سوال کا جواب دے، کون ہے یہ؟ ام البنین ہے، ام البنین ہے، بشیر اتنا بتا دے، جب میرا حسین قتل ہوا کیا عباس زندہ تھا؟ اگر عباس زندہ تھا تو دودھ نہیں بخشوں گے۔ فاطمہ کی آواز آئی، ام البنین عباس کو کچھ نہ کہنا۔ ارے جب حسین کا گلا کٹ رہا تھا، عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ ادھر بشیر ہے مسجد النبی میں، ادھر ناخے آئے روضے رسول پر، ناخے بٹھائے گئے، آگے آگے زینب ہیں، زری اقدس پر دونوں ہاتھ رکھے، السلام علیکہ یا جدہ، نانا زینب کا سلام لو نانا، نانا آپ کی امت نے بڑا اچھا اجر ادا کیا، نانا حسین کربلا میں رہ گئے، نانا کوئی واپس نہیں آیا، نانا میں لٹ گئی، گھرانہ تباہ ہو گیا، روتی ہوئی شہزادیاں بیٹھی ہیں، کسی نے آواز دی ہٹو ہٹو فاطمہ صغرا آ رہی ہے۔ فاطمہ صغرا آئی، زینب کو دیکھا اور زینب سے پوچھا میری پھوپھی زینب کہاں؟ کہا صغرا ارے تم نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ کہا پھوپھی اماں آپ کا کیا حال ہے؟ سر سفید ہو گیا ہے، کمر جھک گئی ہے۔ کہا بیٹا کربلا نے اس عالم تک پہنچا دیا۔ کہا بیٹا پہلے میں پرسا دیتی ہوں، تو یتیم ہو گئی صغرا، تیرا باپ مارا گیا صغرا، تیرا چچا مارا گیا، پوچھتی گئی میرا چچا کہاں ہے؟ قتل ہو گئے، علی اکبر قتل ہو گئے، قاسم قتل ہو گئے۔ اب پوچھا نہیں، کھڑی ہو گئی، سب سے پہلے ام رباب کی گودی کو دیکھا، گودی خالی ہے، گودی خالی ہے، لیلا کی گودی خالی، ام فروا کی گودی خالی، زینب کی گودی خالی۔ کا قافلے والو میرا چھوٹا بھائی اصغر کہاں؟ کا بی بی باپ کے ہاتھوں پر گیا تھا، پلٹ کے آیا تو من کا ڈھلا ہوا تھا، اصغر نہیں رہے۔ میں نے مجلس کو تمام کیا، ایک زینب کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا بیٹا سجاد ماں کی خبر پر چلو، مالک بیمار کربلا کا، جو بیمار ہے نہ شفا کامل عطا فرما، کربلا والوں کا واسطہ ہم میں اتحاد عظیم عطا فرما، مالک تجھ کا واسطہ آل محمد کا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مشمار فرما۔ بھائی کل کی آخری مجلس ہے اور معلوم یہ ہوا کہ ذریعہ اقدس ہے سکینہ بنت الحسین یہ اٹھائی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جہاں جہاں جائیں سب کو لے کر آئیں، آخری مجلس ہے، انشاءاللہ اگر ہو سکے کبھی ملیں گے۔ عصمت خانم، فہد اور ابھی آج اطلاعی آغا صاحب کی بھاوچ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ